شانی صاحب، بھارت کے جو ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹرز ہیں ڈاکٹر جے شنکر، انہوں نے ایک بک لکھی ہے وائی بھارت میٹرز۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو بھارت کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا ہے، انڈیا کا نہیں کیا، کہ وائی انڈیا میٹرز۔ بیسیکلی وہ انڈیا کی جو آج کل بات ہو رہی ہے کہ جی انڈیا کے کلچر کو ایز اے سیویلائزیشنل اسٹیٹ کے طور پہ اور انڈیا کی آئیڈینٹی کے حوالے سے بھارت جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے میں یہ پڑھائی جاتی تھی کہ ہم 1965 کی جنگ بھی جیتے ہوئے ہیں، 71 کی بھی جیتے ہوئے ہیں، فلانی بھی جیتے ہوئے ہیں، تو دو سورس سے ہمارے پاس تھا، ایک پی ٹی وی تھا، دوسرا پاک اسٹڈیز تھا، ان دونوں کے اندر جھوٹ لکھا ہوا تھا، تو لوگوں نے وہی سیکھ لیا۔ اب دیکھ لیں ہمارا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جب یہ کہے گا کہ ہم انڈیا سے 300 جنگیں کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر آپ انڈیا سے اچھے تعلقات رکھنے کی کوئی رکھ سکتے ہیں امید؟ سر بات دراصل پتہ کیا ہے، جو آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے یا جو میٹرک بھی نہ کیا ہو، بات اصل یہ ہے کہ جو لوگ آج سے پہلے نواز شریف کے ساتھ تھے، جو زرداری کے ساتھ تھے، جو مشرف کے ساتھ تھے، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ ایک پرائم منسٹر چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقی جو نیچے سے اوپر تک لوگ وہی ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ سوچ نہیں چینج ہوتی، پرائم منسٹر چینج ہو جاتا ہے، سب نے وہاں پہ سوچ چینج ہو چکی ہے، وہ اپنے کنٹری کے ساتھ سنسیئر ہیں شاید۔ جی 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 بالکل سر، وہ ایک ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ ہندو ہیں، لیکن اس ہندو نے ثابت کیا اپنے آپ کو، اس نے بھائی انڈیا کو کہاں سے کہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ہم نے آپ سے جنگ ہی نہیں کرنی، آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ سے جنگ کریں۔ یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ وائرل ہوئی تھی، کیا سٹیٹمنٹ تھی سر؟ اس نے بولا کہ آپ نے تو اپنی موت خود مار جانا ہے، آپ نے بھوک سے مر جانا ہے۔ وہ سر انڈیا دیکھیں، انڈیا کی دنیا مانتی ہے، آپ کے مسلم ملک انڈیا میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ جو بات وہ کر رہے ہیں جے شنکر، ظاہر ہے کہ وہ اپنے وسیع تجربے اور اپنی نالج اور پوزیشن کے حوالے سے کر رہے ہیں، آلدو کہ وہاں پہ مودی صاحب اس پوری جو ڈسپنسیشن ہے اس کے سب سے پاورفل پالیٹیشین ہیں، لیکن اس کے باوجود جے شنکر کی اپنی جو خارجہ امور اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو ان کی سٹینڈنگ ہے وہ ان چیلنجیبل ہے، اور اس کو ظاہرہ سارے مانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، جس کا ان کو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز بھی نوٹ کرے گی اور کرتی ہے اور سنے گی، اور جو رننگ گورنمنٹ ہے وہ بھی کرے گی۔ تو ایسے حالات میں بندہ جو ہے وہ اگر اپنا جو اس کا ویژن ہے یا دنیا کو دیکھنے کا جو اینگل ہے اس کو اگر وہ ان رائٹنگ پیش کرتا ہے تو یہ ایک بڑا امپارٹنٹ قدم ہوتا ہے اور بر وقت ہے۔ اس کی نسبت جو آپ نے بات کی پاکستان کے جو وزرائے خارجہ رہے ہیں ایکسٹرنل منسٹرز، تو وہ گزشتہ 20 سال سے آپ دیکھیں تو میرے نزدیک یہ منسٹرز کمز اور ایلچی ٹائپ لوگ زیادہ رہے ہیں، یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے آنے اور لے جانے کے لیے۔ ایک طرف ہم یہ کہیں گے بھائی ہم نے 300 جنگیں کرنی ہیں انڈیا سے، چائنا سے، یا کسی بھی کنٹری سے، اور پھر ساتھ ہم کہیں ہم نے اس کے ساتھ ریلیشن بہتر چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ ریلیشن نہیں بہتر کرتا، کیا کہیں گے؟ ایسی سٹیٹمنٹ ہمارے پرائم منسٹر کو دینی چاہیے۔ جب پہلے ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا نا کہ ہم نے جنگیں کرنی ہے، تو پھر ان کے خیالات میں بھی یہی رہے گا، دل میں یہی رہے گا کہ ہمارے دشمن ہیں۔ ایک پڑھا لکھا پاکستانی اور ایک پڑھا لکھا انڈین وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، وہ باہر کے ممالک میں اکٹھے کام کرتے ہیں، اکٹھے کھاتے پیتے ہیں، اور ہیومن ڈگنیٹی میں سب انسان برابر ہیں، اور ہمارے تو ان کے ساتھ زبان بھی ملتی ہے، ثقافت بھی ملتی ہے، ہم تو ہزاروں سالوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ جو ہمارے 3 اہم ترین پوسٹ ہیں، ایک ہمارا چیف جسٹس اور دوسرا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور ہمارا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، وہ تینوں جو ہیں وہ بلوچستان سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ جو ریسنٹلی مہرانگ بلوچ والا ایک مسئلہ بنا تھا، اس کے اوپر ان تینوں کا کیا سٹانس تھا؟ ان تینوں نے وہاں پہ کوئی رول پلے نہیں کیا جس سے وہ معاملہ حل ہو سکے۔ 50 سال سے ہم ایک گھٹیا نعرہ سن رہے ہیں، وہی ہمیں سننے کو ملے گا کہ جناب جو کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے، اور دوسرا ہمیں یہ سننے کو ملے گا کہ بھائی یہ فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں نا بڑا آسان طریقہ ہے، کچھ بھی برا ہو جائے، کچھ بھی برا ہو جائے، وہ آپ کے پاس ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ یہ کہہ کے جان چھڑوا لو کہ بھائی جو کروا رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے، اس کو انڈیا فنڈ کر رہا ہے، اور اس کے اندر راگ ایجنٹ شامل ہیں۔ آپ ماشاءاللہ خود ایک چینل والے ہیں، آپ مجھے بتائیں پاکستان میں یوٹیوب کا دفتر ہے؟ نہیں، یوٹیوب کا آفس تو نہیں ہے، انڈیا میں یوٹیوب کا دفتر ہے، ایسے تعینات ہوتے ہیں بالکل کریٹیکلی، اگر آپ دیکھیں تو اس میں ان کے پاس کوئی نہ ان کی اپنی کوئی اوپینین ہوتی ہے، نہ ویژن ہوتا ہے، نہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، نہ کوئی چیز ہوتی ہے سوائے خورشید محمود قصوری کے۔ وہ بھی ایز اے پالیٹیشین یا ایز اے لائر آپ ان کا ایکسپیرینس ضرور ہوگا، لیکن ایکسٹرنل افیئرز میں اس طریقے کی وہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ تو یہ جتنے لوگ آپ نے گنے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ پارٹی جس طریقے سے لوگوں کو سلیکٹ کرتی ہے،
پاکستان میں جو پارٹی کی چوٹی کی لیڈرشپ ہے اس میں جو احساس کمتری ہے، اس کے مارے ہوئے جو لیڈر ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہینڈ پک قسم کے بندے کو سامنے لاتے ہیں خارجہ پہ یا ایکسٹرنس پہ، انٹرنل افیئرز پہ، جس کی کوئی بہت بڑی سٹینڈنگ نہ ہو تاکہ وہ ان کے اشاروں پہ چلے اور جو وہ کہیں وہی اس پہ کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گزشتہ 30 سال سے پاکستان میں یہ روایت ہے کہ جو منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز ہوتا ہے اور دو ایک منسٹر اور جن میں آپ انٹیریئر بھی اور ڈیفنس بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوتا ہے، اور یہ کام بے نظیر کے دور میں جب ایک باقاعدہ کانفلکٹ کی شکل اختیار کر گیا تھا، جب بے نظیر بھٹو باقاعدہ یہ شرط رکھی گئی تھی کہ ہم آپ کو اقدار منتقل کریں گے لیکن اس میں جو ہے یہ منسٹر ہوں گے ہماری طرف سے۔ آپ کے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے، آپ کسی بھی آپ کوئی بھی بڑی کوئی کانفرنس ہو رہی ہو، آپ میں اس کے آپ فرنٹ سیٹ پہ نہیں ہوتے آپ۔ اور ان کے لیڈر اگر دیکھیں وہی جنہیں ہم جو چائے والا کہتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ انہوں نے خود کہہ دیا، نہیں اس میں شرم نہیں انہوں نے محسوس کی، کیونکہ انہوں نے وہ کر کے دکھا رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے۔ وہ کہاں پہ G20 ہوئی، اس کے علاوہ دنیا کے بڑے بڑے جو ان سے کنٹری کے US کے پریزیڈنٹ کی بات۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ لاسٹ کون سا امریکہ کا کوئی بھی صدر ہو، پریزیڈنٹ ہو یا کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار ہو آپ کے ملک آیا ہو؟ نہیں کوئی بھی۔ اور ہر پریزیڈنٹ بھائی انڈیا میں گیا ہے، کیوں گیا ہے بھائی؟ وہ بہت بڑی منڈی ہے، آپ کا انویسٹر پاکستانی انویسٹر نہیں پیسہ لگاتا ہے، کوئی بھی کاروباری کوئی نہیں لگاتا، پاکستانی نہیں لگاتا ہے۔ اور انڈیا میں سر باہر سے وہاں پیسہ لگاتی ہے، دبئی سے لگاتی ہے، سعودیہ سے، آپ کے مسلم ایون کے مسلم کنٹری وہاں پہ پیسہ لگا رہی ہیں، اور ادھر کے وہ سوچتے ہیں یار پراپرٹی بنا لی یا باہر سرمایہ کاری کر لی۔ کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو انویسٹر ہیں انہیں شاید ٹرسٹ ایشو ہوتے ہیں، وہ پاکستان میں کسی وجہ سے، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے اور بھی بہت سی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے بھائی پہلے حصہ مانگتے ہیں کہ ہمیں ملے گا، کتنے ہمیں کتنا حصہ، کمیشن کتنا، ہمیں کتنی ملے گی، پھر آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اور باہر کے جو انڈیا یا کوئی بھی ہے نا، وہ ان کو بھی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے کنٹری، ان کو بھائی وہ فیسلٹیز دیتے ہیں کہ بھائی آپ ادھر آئیں، ادھر آپ کام کریں، ہم آپ کو یہ سہولت پرووائڈ کریں گے، اور ادھر یہ بغیرتی کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنا حصہ دیں، ہمیں کیا ملے گا، اس کے بعد آپ سوچیں آپ نے ادھر کیا کرنا ہے۔ میں نے یہ بھی خبر تو ظاہر ہے اس طرح کے لوگوں کی نہ کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، نہ ہی ان کا کوئی بہت بڑا کوئی دردمندانہ قسم کی اپروچ ہوتی ہے ورلڈ ویو پہ کہ وہ اس میں بےتابی یا بے چینی محسوس کریں اور اس کو وہ کتابی شکل میں سامنے لانے کی کوشش کریں۔ وہ کر رہے ہوتے ہیں جاب، اور اس کے جاب کے دوران ان کی جو لینگویج ہے اور جو ان کا پوسچر ہے وہ زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی طے کردہ حدود کے ساتھ جو ہے وہ میل کھاتا ہے۔ اس میں اگر اینا ربانی خیر ہے تو اس نے تو ایک دو اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری کو کام کرنے کی کوشش بھی کی اگر، تو وہ بھی پیپلز پارٹی کی جو ایکسٹرنل پالیسی ہے اس کی حدود کے اندر